سینٹرل جیل کراچی کی اس اندھیری کار کوٹری میں وہ شخص اپنے گھٹنوں میں منہ چھپائے کسی نہ ختم ہونے والی سوچوں میں گم بیٹھا تھا۔ اسے اس بات کا احساس تک نہ ہوا کہ پاس ہی کسی اور کو بھی لایا گیا ہے۔ بھائی! برابر میں بیٹھتے ہی ایک اجنبی نے اسے پکارا تو شازم نے چونک کر سر اٹھایا اور اس کی جانب دیکھا۔ مقابل کا سراپا دیکھ کر وہ شخص بے اختیار ششدر رہ گیا۔ اس کے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہی حیرت سے واہ ہو گئے، گویا یونانی دیوتا یا کسی کہانی کا شہزادہ اس قید خانے میں قید تھا۔ ہیزل بلو آنکھیں، گھنی اور لمبی پلکیں، مغرور کھڑی ہوئی ناک، انابی لب، گھنی مونچھیں اور داڑھی، بورے بال جو شانوں سے ذرا نیچے جھول رہے تھے۔ یہ سراپا کسی عام انسان کا نہیں لگ رہا تھا۔ بولو! شازم کی گمبھیر اور رعب دار آواز فضا میں گونجی تو وہ شخص مزید دنگ رہ گیا۔ شازم کے ماتھے پر ناگواری کے بل ابھر آئے تھے، کیونکہ اس اجنبی نے اس کی گہری سوچوں میں خلل ڈال دیا تھا اور اب بولنے کی بجائے محض حیرت سے اس سے تک رہا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ آخر کار اس شخص نے پوچھ ہی لیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ایسا پرکشش اور وجیح مرد اس قید خانے کی سلاخوں میں کیوں ہے۔ شازم کے انابی لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ کیا کرو گے جان کر؟ اس نے سرد لہجے میں کہا، اور دیوار سے سر ٹکا دیا۔ مجھے واقعی جاننا ہے۔ شاید آپ کا جرم سن کر میری حیرت گم ہو جائے کہ آپ جیسے حسین مرد کا یہاں ہونا کس وجہ سے ہے۔ وہ لڑکا شازم سے کم شازم اور تجسس میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں اپنی محبت کی وجہ سے یہاں ہوں، شازم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو لمحہ بھر میں اس کے دل و دماغ پر ایک سراپا چھا گیا۔ لال اور نیلی آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگا۔ لڑکے کا تجسس مزید بڑھ گیا۔ بھائی! ذرا تفصیل سے بتائیے نا، اب تو مجھے اور بے چینی ہو رہی ہے، اس نے تقریباً منت بھرے لہجے میں کہا۔ شازم نے گہری سانس کھینچ کر کہا، ٹھیک ہے، بتا دیتا ہوں، کیونکہ آج پھر مجھے وہی کہانی دہرانا ہے جو میری رگوں میں سکون بن کر بہتی ہے، تو سنو۔ اس کی آواز میں ایسا ٹھہراؤ اور وزن تھا کہ فضا لمحہ بھر کو سنجیدہ ہو گئی، اور پھر وہ ماضی کے دریچوں میں کھو گیا، 2 سال پیچھے، جہاں سے شازم اور حور کی کہانی کا آغاز ہوا تھا۔ بس اچانک بیچ سڑک میں رک گئی تھی تو وہ سب حیرت زدہ ہو گئے۔ بس میں بیٹھے لوگ اپنی نشستوں سے اٹھ کر باہر دیکھنے لگے کہ گیٹ کے پاس کھڑے کنڈکٹر ایک دھک زمین پر گر پڑا اور اس کے وجود سے خون پھوٹنے لگا، تو بس میں چیخو پکار مچ گئی۔ اس شور و گل میں تمام ٹیچرز اور پروفیسرز فوراً بچوں کو پیچھے دھکیلنے لگے، مگر چند نقاب پوش ہاتھوں میں ہتھیار تھامے اندر گھس گئے اور بس کا دروازہ بند کر دیا۔ اوئے ڈرائیور، گاڑی چلاؤ اور جہاں میں بولوں وہاں لے کر جا، ایک نقاب پوش نے ڈرائیور کی کن پٹی پر بندوق رکھ کر گڑایا۔ ڈرائیور خوفزدہ ہو کر اس بات میں سر ہلانے پر مجبور ہوا اور یکدم بس میں خوف و ہراس کا عالم پھیل گیا۔ سب واپس اپنی سیٹ پر بیٹھو، جو کھڑا نظر آیا اسے میں گولی مار دوں گا۔ سامنے کھڑا ایک نورینا نقاب پوش بچوں کو دیکھ کر بے اثر انداز میں دھاڑا، اور سب بچے اور ٹیچر تیزی سے سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ اس نے ایک نگاہ اس طرف دی جہاں بس کو ایک کونے میں دیوار سے چمٹ کر ایک لڑکی ہاتھوں میں چہرہ چھپائے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی ہیزل بلو آنکھوں میں قہر لیے وہ قریب آتے دھاڑا، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ بیٹھو اپنی جگہ پر ورنہ گولیوں سے بھون ڈالوں گا، اس نے حور کی طرف بڑبڑاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ تبھی اس کے ساتھ والے ٹیچرز نے چیخ کر کہا، حور! کہا تو شازم نے اپنی گن سے بس کے ایک شیشے پر فائر کر دیا۔ شیشے کے ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ سب کی چیخیں بلند ہوئیں۔ شازم نے قہر بھری نگاہوں سے سب کو گھور کر دیکھا تو سب خوفزدہ ہو کر خاموش ہو گئی، اور حور خوف سے بے اختیار اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر نیلی ڈری ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ شازم نے قہر آلود نظر حور پر ڈالی، پھر اگلے ہی لمحے اپنے چہرے کے تاثرات قابو میں لاتے اس کی شانہ پر اپنی گن رکھ دی۔ حور کی نیلی آنکھیں زور سے پھیل گئیں، سرخ لب کپ کپا اٹھے، بدن میں واضح لرزش دوڑ گئی۔ وہ کریم رنگ کی ریشمی فراک میں ملبوس، بال کھلے پیٹھ پر چھوڑے، خوف و ہراس کی آنکھوں میں شازم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیلگو نم، ہرنی سی خاموش ادائیں، چھوٹی سی ناک، درمیانے سرخ لب اور وہ چھوٹا سا گڑا، یہ تمام نقوش شازم کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ میں بیٹھتی ہوں، پلیز مجھے مت مارنا، خون نے بھرائی ہوئی آواز میں التجا کی۔ شازم نے اس کی گن نول سے ہٹا کر اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ دی اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے سامنے لا کھڑا کیا۔
اگر ایک بار پھر میری بات نہ مانو تو پل میں نہیں لگے گا، سرد حکمی لہجے میں بولا اور حور کا بازو پکڑ کر اسے آگے دھکا دے دیا۔ حور لڑکھڑا کر ایک بچے کے پاس جا جذبی ہوئی جو خوفزدہ ہو کر اس کے سینے میں منہ چھپا کر بیٹھ گیا۔ حور نے اس بچے کو گلے لگا کر اپنے آنسو پہنچے، جبکہ شازم بس کی دیوار سے ٹیک لگا کر ہتھیار تھامے غیر ارادی طور پر حور کے لرزتے وجود پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ سرکاری اسکول کے پانچوں جماعت کے بچے کا بائی روڈ بس ٹور پر سوات لے جایا جا رہا تھا، مگر اب وہی بس ہائی وے جیک ہو کر چکی تھی۔ بس میں دو پروفیسرز اور دو ٹیچر بھی تھے جو بچوں کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ ان ٹیچرز میں حور خانزادہ بھی شامل تھی جو میجر زارون کی بہن تھی۔ وہ بہت مشکل سے زارون سے اجازت لے کر اس ٹور کے لیے آئی تھی کیونکہ زارون اس کے سرکاری اسکول میں پڑھانے کے حق میں نہیں تھا، مگر زارون اکثر گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ مہینوں دور رہنے کے بعد گھر آ کر وہ تنہائی میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ تنہائی دور کرنے کے لیے اس نے سرکاری اسکول میں ٹیچنگ شروع کی، اور اسی نئے سفر میں آج وہ ایک بڑی مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس ماحول نے اسے سخت خوفزدہ کر رکھا تھا۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ بچوں کو ڈرتے کانپتے دیکھ کر اس کا دل مزید پگھل رہا تھا۔ خاموش بس میں اس کی سسکیوں کی آواز سے وہ اندر کے حالات سے بری طرح ڈسٹرب تھا۔ اے لڑکی، خاموش ہو جاؤ، اگر تمہاری حلق سے ذرا سی بھی آواز نکلی تو مار ڈالوں گا۔ شازم کے ساتھی نے حور کے قریب آ کر اس کی تھوڑی جکڑے ہوئے دھار دی۔ حور نے سانس روک لی۔ شازم نے مٹھی بھینچی اور اپنی ساتھی کی حرکت کو دیکھا، پھر سنجیدگی سے حکم دیا، صوبان دور جا کر راستے پر نظر رکھو۔ صوبان نے حور کی طرف گہری نظر ڈالی اور پیچھے ہٹ گیا، جبکہ ایک آدمی سب پر سیاہ پٹی باندھ رہا تھا تاکہ وہ راستہ نہ دیکھ سکے۔ بس میں موجود سب افراد مکمل طور پر بے بس تھے۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ دہشت گرد انہیں یرغمال بنا چکے ہیں۔ بس نامعلوم راستوں پر گامزن تھی اور سب دل ہی دل میں دعائیں سلامت مانگ رہے تھے۔ وہیں شازم کی نظریں مسلسل حور کے پشت پر جمی تھیں۔ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے بس پہاڑوں کے درمیان واقع اس گاؤں میں رکی۔ صوبان نے کرخت آواز میں حکم دیا، سب لوگ اپنی پٹی اتارو اور ایک ایک کر کے گاڑی سے اترو۔ سب خوفزدہ ہو کر اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلے۔ حور بھیگی نگاہوں سے آس پاس کے مناظر دیکھ رہی تھی، جہاں لکڑی کے چھوٹے چھوٹے گھر ایک دوسروں کے قریب کھڑے تھے اور ان کے سامنے آگ جل رہی تھی۔ زمین پر بیٹھو سب۔ صوبان کے حکم پر وہ سب کسی کٹ پتلی کی مانند زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ سردی کی شدت بڑھ رہی تھی، بچے کانپ رہے تھے اور حور کا معصوم دل وہ منظر دیکھ کر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پروفیسر اس ظلم کو برداشت نہ کر سکے تو اٹھ کھڑے ہوئے اور صوبان سے سنجیدگی سے بولے، بچوں کو سردی لگ رہی ہے، تھوڑا رحم کرو۔ مگر جواب میں صوبان نے ان کے گال پر ایک سناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ بولنے کی اجازت نہیں ہے، جب کہہ دو تو خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ وہ غیظ میں ان کے بال پکڑ کر چلایا، جبکہ شازم ایک طرف کھڑا اپنے آدمیوں سے بات کر رہا تھا۔ پروفیسر غصے میں چیخے، آخر کیوں ہمیں یوں یرغمال بنایا گیا ہے؟ ہماری کیا غلطی ہے؟ تو شازم نے سرد لہجے میں کہا، تمہاری فوج نے ہمارے آدمیوں کو حراست میں لیا ہوا ہے، جب تک وہ انہیں آزاد نہیں کریں گے تب تک ہم تمہیں آزاد نہیں کریں گے۔ اور پھر وہ سب کی طرف آتے ہوئے حور کی سمت بڑھے۔ حور نے اس نیلی آنکھوں والے دہشت گرد کو اپنی جانب بڑھتا دیکھا تو خوف سے سہم گئی۔ شازم کا محور نظر صرف وہی تھا۔ اس نے قریب آ کر اس کے بازو سے چھپے بچے کو اٹھایا اور اپنے قریب کھینچ لیا۔ بچہ روتا ہوا حور کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولا، مس حور، بچاؤ مجھے۔ حور مزید ضبط نہ کر سکی۔ خوف ایک طرف، مگر وہ کسی معصوم بچے کو ظلم کی بھیڑ نہیں چڑھنے دے سکتی تھی۔ وہ خاموشی توڑ کر بولی، چھوڑو اسے، اور ایک بچے کا ہاتھ تھامتے چیخی، شازم کی بھویں تیز ہوئیں، میں نے کہا چھوڑو اسے، ہمیں بے قصور یہاں لے آئے ہو تم، ہمیں بے قصور یہاں لے آئے ہو تم لوگ، تم لوگوں میں ذرا سی انسانیت نہیں؟ یہ کتنے چھوٹے بچے ہیں جنہیں تم اتنی ٹھنڈ میں بٹھائے ہوئے ہو، اور اب انہیں کہاں لے کر جا رہے ہو؟ چھوڑو اسے۔ خوف اور ڈر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج کر دیتے ہیں۔ حور بھی اتنی خوفزدہ تھی کہ ہذیانی انداز میں چیخ اٹھی۔ اس کی ساتھی فریال نم آنکھوں میں اسے روکنے پہنچی۔ حور پلیز مت بولو، یہ تمہیں مار دیں گے۔ مگر حور نے واپسی میں غصے سے کہا، مارتے ہیں تو مار دے، کیا یہ نہیں جانتے کہ میرا بھائی کون ہے؟ میرا بھائی ان کی بوٹی بوٹی کر دے گا۔ اسی پل شازم نے بچے کا بازو چھوڑ دیا جو روتے ہوئے حور کے سینے سے چمٹ گیا تھا، اور پل بھر میں وہ حور کے قریب آ کر اس کے بال
گدی میں جکڑ کھڑا ہو گیا تھا۔ حور کی زبان تالو سے چپک گئی۔ خوف نے اس کا گلا بند کر دیا۔ کون ہے تمہارا بھائی؟ شازم نے سرد لہجے میں پوچھا۔ حور کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ دل کی دھڑکنیں سست پڑ گئی اور شازم نے دھمکی دی، میں نے پوچھا کون ہے تمہارا بھائی؟ جواب دو، ورنہ اس گن کی ایک ایک گولی ان تمام بچوں کے دلوں کو نشانہ بنا دے گی۔ یہ کہہ کر اس نے بالوں کو جھٹکا اور بچوں کی جانب گن تان دی۔ حور نے برستی آنکھوں سے بچوں کو دیکھا جن کے رخسار خوف سے سفید پڑ چکے تھے۔ اس کے ساتھی اساتذہ افسوس سے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلا گئے۔ پھر حور نے بے مناہی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میرا بھائی میجر سارون خان زادہ ہے۔ حور کی یہ بات سن کر وہاں موجود دہشت گرد جو خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے کہکے لگانے لگے۔ ماسک کے پیچھے سے شازم کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکان نمودار ہوئی۔ شازم نے حور کے بالوں پر سے گرفت کم کی اور اس کا چہرہ اپنے روبرو لا کر اس کے نقش و نگار کا بغور جائزہ لیا۔ تم چاہتی ہو یہ سب بچے آزاد ہو جائیں؟ اس نے بھویں چڑھا کر پوچھا۔ حور نے اس بات میں سر ہلایا تو شازم نے سودی پیشکش کی، ٹھیک ہے، میں ان سب کو آزاد کر دوں گا، مگر تمہیں یہاں ٹھہرنا ہوگا جب تک تمہارا بھائی ہمارے بندوں کو رہا نہیں کرتا۔ حور کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور آنسو شدت سے بہہ پڑے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے۔ وہ بے بسی سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ شازم کی نظریں اس پر جمی رہیں۔ وہ بچوں کی طرف ٹھنڈی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی اپنے ساتھی اساتذہ کو بھی دیکھتی، جس کے بعد اس نے حتمی فیصلہ کیا، میں تیار ہوں۔ بھری آواز میں اس نے شازم کی پیشکش قبول کر لی۔ شازم نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بال چھوڑ دیے اور دوری اختیار کر کے ہوائی فائر کیا۔ حور کانوں پر ہاتھ رکھتے زمین پر بیٹھ گئی۔ جاؤ سبحان، ان سب کی آنکھوں پر واپس پٹیاں باندھو اور چھوڑ آؤ انہیں۔ علی تم کیمرہ آن کر لو۔ شازم نے سبحان کو حکم دیا اور پھر کیمرہ سنبھالنے والے علی کو اشارہ کیا۔ دونوں نے اس بات میں سر ہلایا اور حملے کی ترتیب پر عمل شروع کیا۔ سبحان کی آنکھوں میں حور کے لیے خباثت جھلک رہی تھی تو شازم کی نگاہ سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ تمام طلبہ اور اساتذہ کو وہاں لے جایا جا رہا تھا اور حور سب کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ اس نے فریال سے منت کی اگر فریال کا بھائی ملا تو اسے کہنا کہ ان کی بہن ان کا انتظار کر رہی ہے، کب وہ آ کر ان سب کو مار کر اسے یہاں سے لے جائے۔ فریال نے اس بات میں سر ہلایا اور بس میں سوار ہو گئی۔ سبحان انہیں وہاں سے لے گیا جبکہ علی نے کیمرہ آن کر کے شازم کو اشارہ کیا۔ وہ حور کے قریب بڑھ کر اس کے بازو پکڑنے لگا۔ حور پیچھے ہٹی اور بولی، میں خود چلا لوں گی، ہاتھ نہیں لگاؤ مجھے۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی مگر نفرت سے لبریز تھی۔ شازل کے ہیزل بلو آنکھوں میں سرخی بڑھ گئی، جبڑے سختی سے بھینچ گئے اور وہ سرد لہجے میں کہنے لگا، چلو۔ حور نے اپنے دوپٹے کو دونوں مٹھیوں سے جکڑ لیا، کیمرے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی بھیگی آنکھوں سے کیمرے میں دیکھنے لگی۔ جب شازم اس کے عقب میں آ کر گردن میں بازو ڈال کر گرفت مضبوط کر کے ماتھے پر گن رکھ گیا تو اس نے مزاحمت کی کوشش۔ شازم اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی میں بولا، مزاحمت مت کرو ورنہ میں ایسا قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گا جو میں نہیں اٹھانا چاہتا۔ میری گرفت تم پر کمزور ہے، مضبوط کرتے ہی تمہاری سانسیں سینے میں اٹکنے لگیں گی۔ حور کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ وہ دکھی اور خوفزدہ ہو کر آخر کار چپ ہو گئی۔ کیمرہ آن ہوا تو شازم نے پتھریلے لہجے میں کہا، میرا یہ پیغام میجر سارون خان زادہ کے لیے ہے۔ تمہاری بہن میرے قبضے میں ہے، اگر تم اسے صحیح سلامت پانا چاہتے ہو تو ہماری شرطیں قبول کرو۔ ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارے تمام بندے رہا کیے جائیں، تم ہمارے لوگوں کو رہا کرو گے تو ہم تمہاری بہن کو رہا کر دیں گے۔ ریکارڈنگ ختم ہوتے ہی اس نے حور کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ حور خاموشی سے قدم بڑھاتی ہوئی اندر گئی۔ اس نے راستے میں طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم لوگ ظالم ہو، میرا بھائی تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اچھا ہوا کہ تمہارے آدمی فوج کی حراست میں ہیں، خدا کرے فوج تم سب کو مار دے۔ یہ کڑوی باتیں اس کی زبان سے نکل گئی مگر پھر فوراً اسے احساس آیا کہ کیا کہا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد وہ زمین پر بیٹھ گئی، گھٹنوں میں سر چھپا کر سسک اٹھی اور دعا گو ہوئی کہ اس کا بھائی آ کر اسے بچا لے۔ وہ یہاں نہ رہنا چاہتی تھی، اس کے اندر بے انتہا خوف کا طوفان تھا، نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ حور کو صرف اتنا یاد تھا کہ 3 مرتبہ وہ ہیزل بلو آنکھوں والا شخص آیا تھا، ہر بار اسے کھانا دے کر اس کے سامنے بیٹھ جاتا اور جب تک وہ کھانا ختم نہ کر لیتی اس کی گہری نظریں اس کے چہرے پر جمی رہتی جیسے وہ اس کے تاثرات کو پڑھ رہا ہو، مگر ان نگاہوں میں نہ کوئی غلیظ جذبہ تھا اور نہ ہی ہوس، بلکہ ایک تپش، ایک لو جلتی دکھائی دیتی رہی جس سے حور خائف ہو جاتی۔ اب تو رونے کے بعد آنسو بھی سوکھ چکے تھے
وہ اپنے گھٹنوں میں منہ چھپائے طرح طرح کے وسوسوں میں گھری بیٹھی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا مگر وہاں شازم نہیں تھا، بلکہ سیاہ آنکھوں والا شخص کھڑا تھا جسے وہ پہلے بھی شازم کے منہ سے زبان کہلوا چکی تھی۔ زبان نے اس کے خوفزدہ چہرے پر نظریں جما کر طنزیہ ہنسی کے ساتھ دروازہ بند کر دیا۔ حور کا دل کس انہونی کے خوف سے تیز دھڑکنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے بہتی غلاظت اور ہوس دیکھ کر وہ لرز اٹھی اور کمرے میں تیزی سے نظریں دھرواتے اپنے بچاؤ کے لیے کوئی چیز تلاش کرنے لگی۔ میرے قریب مت آنا، میں چیخوں گی، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ زبان نے کہکا لگاتے ہوئے تمسخر سے جواب دیا، چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں تمہیں بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہی وہ اس پر جھپٹا اور اسے اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، کوئی ہے پلیز، مجھے بچاؤ، وہ چیختی رہی، اس کے چہرے پر ناخن مارتی رہی، مگر صبح نے ایک بھاری تھپڑ اس کے رخسار پر رسید کر کے اسے زمین پر گرا دیا۔ حور زمین سے اٹھنے کی کوشش میں دروازے کی طرف بھاگنے لگی، مگر صبح اس پر حاوی ہو کر اس کی آستین پھاڑتے اس کی گردن پر چھکنے لگا۔ خوف سے اس کا دل شدت سے دعا کرنے لگا کہ کاش ابھی وہ مر جائے۔ چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے رحم کرو۔ وہ پوری طاقت سے چھٹپٹاتی رہی، مگر زبان اس کے ہاتھ اور پیروں کو قابو میں کرنے میں لگا ہوا تھا اور اس کی چیخیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ناپاک حرکت میں کامیاب ہوتا، دروازہ دھاڑ سے کھلا اور حور نے روتے ہوئے دیکھا کہ وہاں شازم کھڑا ہے، جو ایک ہی جسم میں بھپڑے شیر کی طرح زبان پر ٹوٹ پڑا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے سمٹ کر بیٹھی شازم کو دیکھ رہی تھی، زبان کو جوابی وار کا موقع دیے بغیر تابڑ توڑ مکے برسا رہا تھا۔ منع کیا تھا میں نے تمہیں، کہا تھا اس لڑکی سے دور رہو، پھر بھی میری بات نہیں مانی، کیسے ہاتھ لگایا اسے، کیسے چھوا اسے۔ شازم کا جنونی روپ دیکھ کر حور کی سسکیاں اور تیز ہو گئی۔ صبح نیم مردہ حالت میں اسے چھوڑ کر حور کی طرف قدم بڑھائے، وہ خوف کے مارے دیوار میں سمٹنے لگی۔ شازم اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر ڈال دیا۔ حور اس کی ہچکیوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور دوپٹے سے خود کو ڈھانپ لیا۔ خاموش ہو جاؤ، اب کوئی تمہارے قریب نہیں آئے گا، شازم نے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حور نے گہری نظر سے اس کی ہیزل بلو آنکھوں میں جھانکا۔ ان آنکھوں میں سوان جیسی غلاظت نہیں تھی، بس ایک سرد مہری، ایک تپش اور ایک چلتی ہوئی لو تھی، مگر ہوس نہیں۔ وہ خاموشی سے زمین سے اٹھی اور اس کے ساتھ چلنے لگی، جبکہ شازم اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے آگے بڑھ رہا تھا، اور صبان خون خوار نگاہوں سے شازم کے پشت کو گھورتا رہا۔ تم نے اس عورت کی خاطر مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے شازم، حالانکہ تم جانتے ہو یہاں آئی عورت ہر مرد کی ضرورت کا سامان ہوتی ہے، زبان نے چیخ کر کہا۔ شازم نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولا، وہ یہاں کی عورت نہیں ہے، اسے یرغمال بنا کر لایا گیا ہے اور ہمیں اسے واپس بھیجنا ہوگا۔ زبان نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ فیصلہ تم نہیں کرو گے، ہمارے سردار کریں گے۔ شازم نے غرور سے جواب دیا، شاید تم بھول گئے ہو، سردار کی غیر موجودگی میں اس علاقے اور یہاں کی تمام سرگرمیوں کا ذمہ داری مجھ پر ہے، مطلب ابھی بھی میں ہی سردار ہوں۔ سب خاموش ہو گئے، کیونکہ شازم کی بات درست تھی۔ اسی لمحے علی اس کے قریب آیا اور سنجیدگی سے بولا، کس کس کو روکو گے؟ یہاں موجود ہر مرد اس پر نظر جمائے بیٹھا ہے، جیسے ہی موقع ملا وہ سب اس کا فائدہ اٹھا لیں گے، اور تم روک نہیں پاؤ گے۔ ہم انسان نہیں ہیں، ہم درندے ہیں، یہاں صرف وہی عورت محفوظ رہتی ہے جو کسی کے نام سے منسوب ہو، اسی لیے تو یہاں بیٹی پیدا ہوتے ہی اس کا رشتہ طے کر دیا جاتا ہے۔ شازم نے خاموشی سے علی کو دیکھا، وہ جانتا تھا یہ گاؤں فرسودہ رسموں کا قیدی ہے، جہاں عورت کو عزت نہیں بلکہ ضرورت سمجھا جاتا تھا، جہاں اگر عورت کسی مرد سے منسوب نہ ہو تو وہ درندوں کے بیچ پھنس جاتی ہے۔ اسی لمحے شازم نے فیصلہ کیا اور بلند آواز میں کہا، اگر یہی حل ہے تو ٹھیک ہے، میں اسے اپنے نام کر لیتا ہوں، آج کے بعد وہ سردار شازم کی بیوی ہے، اور ایک سردار کی بیوی پر نظر ڈالنا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی مجمع میں ایک کھلبلی مچ گئی، زبان بے چین ہو کر پہلو بدلنے لگا۔ علی نے سوال کیا، اور اگر اس کا بھائی ہمارے بندے واپس کرنے کے بعد اپنی بہن کا مطالبہ کرے تو؟ شازم نے سرد لہجے میں جواب دیا، یہاں آنے والا کوئی انسان واپس اپنی دنیا میں نہیں جاتا، جب وہ لڑکی میری زوجیت میں آ جائے گی تو اس کے لیے رہائی ناممکن ہوگی، وہ ایک مہرہ ہے جسے استعمال کر کے ہم فوج سے اپنے ساتھیوں کی رہائی کروا لیں گے، جشن کی تیاری کرو۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے اس گھر کی طرف بڑھ گیا جہاں حور قید تھی۔ شازم نے گہرا سانس فضا کے سپرد کیا اور کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اندر قدم رکھا تو اس کی نظر بیڈ کے کنارے بیٹھی اس پر جا ٹہری جو دوپٹے میں خود کو چھپائے بیٹھی تھی۔ اس کی سرخ اور متروم آنکھیں صاف بتا رہی تھیں
کہ وہ طویل وقت تک روتی رہی ہے۔ شازم کو اندر آتا دیکھ کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس شخص نے جس طرح اس کی عزت کو بچایا تھا، اس پر وہ بے اختیار اس کی شکر گزار تھی، کیونکہ تنہائی میں بھی اس کے ساتھ اسے اپنی عزت کے چھن جانے کا خوف نہیں تھا۔ شاید وہ اس کی آنکھوں کو پڑھنے کا ہنر جانتی تھی، اگرچہ اس نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، مگر اس کی آواز اور نگاہیں یہ ثابت کر رہی تھیں کہ وہ وجاہت کا شاہکار ہے۔ حور خاموش بیٹھی اس کے بات کرنے کی منتظر تھی، جو پشت پر ہاتھ باندھے بیڈ کی پائنیتی پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ آج بھی اس کی نظروں کی تپش اور لپکتی ہوئی لو پر خفت سے اس نے سر جھکا دیا۔ شازم نے سرد لہجے میں کہا، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ تو یہ جملہ حور کی سماعتوں میں زہر بن کر اترا، اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی نفی میں سر ہلاتے بولنے لگی، نہیں، میں تم سے شادی نہیں کروں گی، اور بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شازم نے لب بھینچ کر اسے دیکھا، جو اس کی بات سنتے ہی بدحواس ہو گئی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، تم مجھ سے نکاح کرو گی تبھی تمہاری عزت محفوظ رہ پائے گی لڑکی، ورنہ یہاں آئے دن کوئی نہ کوئی تمہیں شکار بنانے کی کوشش کرے گا۔ یہ تمہاری دنیا نہیں جہاں انسانیت باقی ہو، بلکہ یہ درندوں کی دنیا ہے۔ حور مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی، مگر بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلا، تم تو نہیں ہو درندے۔ شازم کے تاثرات نرمی میں ڈھل گئے، اور اس نے پوچھا، یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ تو حور نے سچائی سے کہا، تمہاری آنکھوں میں سٹ موہری تو ہے، لیکن غلاظت نہیں، باقی سب کی طرح ہوس نہیں۔ پھر اس نے اٹل لہجے میں کہا، پر میں نکاح نہیں کروں گی، مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے میرے بھائی کے پاس جانا ہے۔ شازم کے پشت پر بندھے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ گئیں، اور اس نے کہا، یہ نکاح وقت کی ضرورت ہے۔ یہاں صرف وہی عورت محفوظ رہ سکتی ہے جو کسی مرد کے نام سے منسوب ہو۔ میں یہاں کا سردار ہوں، اگر تم مجھ سے منسوب ہو جاؤ گی تو کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اور جیسے ہی تمہارا بھائی ہماری شرطیں مان لے گا، میں تمہیں اس رشتے سے اور قید سے آزاد کر دوں گا۔ حور لمحہ بھر کو سوچ میں ڈوبی، پھر بھرائی آواز میں پوچھا، اور اس نکاح کے بغیر میں محفوظ نہیں؟ تو شازم نے سخت لہجے میں کہا، نہیں، جو آج ہوا وہ دوبارہ ہو سکتا ہے۔ آج میں وقت پر پہنچ گیا، مگر ضروری نہیں کہ آئندہ بھی پہنچ سکوں۔ اس کی آنکھوں میں تیش کی لالی ابھری، اور حور کے وجود میں خوف کی سنسنی دوڑ گئی۔ وہ بے بسی سے بیڈ پر گر سی گئی، آنسو ایک بار پھر بہہ نکلے، اور لبوں سے نکلا، میں تیار ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راہ نہ تھی۔ عزت چھن جانے سے بہتر تھا اس شخص کی زوجیت قبول کر لینا، جس کی آنکھوں اور عمل میں کسی قسم کی غلاظت موجود نہیں تھی۔ شازم کی آنکھوں میں اس کی رضامندی پر ایک لمحے کو گلٹی ابھری، جو فوراً معدوم ہوگی، اور اس نے نگاہیں چرا کر کہا، ابھی عورتیں آ کر تمہیں تیار کریں گی، اور کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ خود کو وقت کی تیز لہروں کے حوالے کر چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں عورتیں روایتی لباس لیے آئیں اور حور کو دلہن کی طرح تیار کرنے لگیں۔ سرخ اور نیلے امتزاج کی بھاری فراک جس پر نگینوں کا کام تھا، اس کے پیروں تک جھول رہی تھی۔ سر پر بھاری کامدار دوپٹہ، ماتھے پر چاندنی کی پٹی، ناک میں بالی، گلے میں بار، کانوں میں بھاری اویزے، لبوں پر گہرائی سرخ رنگ، ٹھوڑی پر 3 سیاہ مصنوعی تل، اور آنکھوں میں کاجل کی گہری تہہ۔ وہ آئینے کے سامنے خود کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے یاد نہ آیا کہ اس سے زیادہ حسین وہ کبھی لگی ہو۔ وہ خود کو یک ٹک دیکھتی رہی، جبکہ کمرے میں موجود عورتیں شوق نگاہوں سے اسے دیکھتی مسکرا رہی تھیں۔ ادھر شازم روایتی لباس اور ٹوپی میں مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھا نکاح کے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ حور سے پوچھ کر اس کے سر پر سرپرست کا نام نکاح نامے میں لکھا گیا، اور پھر جب اس نے قبول کیا تو گاؤں میں گولیوں کی بوچھار شروع ہو گئی۔ سب خوش تھے کہ سردار کا نکاح ہو گیا ہے، مگر شازم ساتھیوں کے ہمراہ گاؤں کے گشت پر نکل گیا، اس حقیقت سے بے خبر کہ پیچھے حور کو ایک اور رسم کا شکار بنایا جانا ہے۔ وہ کمرے کی مسہری پر بیٹھی خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ باہر گولیوں کی آوازوں سے اس کا دل لرز رہا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں اسے یقین تھا کہ وہ شخص موجود ہے تو اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت سب سے قیمتی ہے، اور عزت بچانے والا اس کے لیے مسیحا ہوتا ہے، اور حور کا بنجر دل اپنے اس مسیحے کے لیے شاداب ہو رہا تھا۔ اتنے میں عورتیں آئیں اور معتم انداز میں کہا، چلیں سردارنی، ایک رسم کرنی ہے۔ حور نے الجھتے ہوئے پوچھا، کون سی رسم؟ تو وہ بولی، آپ باہر چلیں، پتہ چل جائے گا، یہ ہر عورت کے لیے اہم ہوتی ہے۔ حور ان کے ساتھ گئی تو بیچ صحن میں جلتی آگ اور اس پر رکھی باریک سلاخ دیکھ کر حیرت سے بولی، یہ کیا ہے؟ تو جواب ملا، سردار کے نام کا پہلا حرف آپ کی کلائی پر گدوایا جائے گا۔ حور کے وجود میں خوف دوڑ گیا، اور وہ چیخی، یہ کیا مذاق ہے؟ میں یہ نہیں کروں گی۔ لیکن عورتوں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے، اور وہ چیختی رہی، چھوڑو مجھے۔ شازم
شازم بچاؤ مجھے، کیونکہ ابھی نکاح نامے پر دستخط کے وقت اسے پتہ چلا تھا کہ اس شخص کا نام شازم ہے۔ اس عورت نے گرم سلاخ کلائی کے قریب لانا چاہی تو حور خوف سے ساکت ہو گئی، زبان تالو سے جا چپکی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، لیکن سلاخ اس تک پہنچنے سے پہلے ہی ایک مضبوط مردانہ ہاتھ نے اس کی کلائی ڈھانپ لی اور سلاخ کو روک دیا۔ حور نے آنسوں میں ڈوبی نگاہوں سے شازم کو دیکھا، جو سرخ انگارہ آنکھیں لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے لب کپ کپائے اور بے آواز کہا، شازم۔ وہ وجاہت کا شاہکار اس کے سامنے کھڑا تھا۔ شازم نے سلاخ زور سے پھینک دی اور عورتوں پر گرجا، یہ کس کی اجازت سے میری بیوی کو اذیت دی جا رہی تھی؟ ہمت کیسے ہوئی؟ عورتیں ندامت سے سر جھکا گئیں، جبکہ حور خوف سے اس کے سینے میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس قید میں اس کا واحد محافظ یہی شخص تھا۔ شازم نے اس کی پشت سے ہلائی اور دل کی تیز دھڑکن کے ساتھ اس کے وجود کو تحفظ دیا، پھر سرد لہجے میں عورتوں سے کہا، اسے کمرے میں لے جاؤ، کچھ دیر بعد رقص ہے وہاں لے آنا، اور اگر ایک خراش بھی آئی تو برا ہوگا، میری بیوی کو ان فضول رسومات سے دور رکھو۔ عورتوں نے اس بات میں سر ہلایا تو حور نے سر اٹھا کر لرزتے لہجے میں کہا، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ خوف زدہ تھی۔ شازم جھکا اور اس کی بھیگی آنکھوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ حور ساکت ہوگی، پھر اس نے محبت سے کہا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں یہی ہوں، تھوڑی دیر بعد ملتا ہوں تم سے، ڈرو مت۔ اور اس کا عارض تھپ تھپا کر کمرے سے نکل گیا۔ وہاں موجود عورتیں سردار کی اس محبت بھرے رویے کو دیکھ کر ششدر رہ گئی، جبکہ حور شکستہ قدموں سے کمرے کو لوٹ گئی۔ پہاڑوں کے درمیان واقع اس تالاب کے کنارے رقص کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بیچ میں جلتی آگ کے گرد ایک طرف مرد بیٹھے تھے تو دوسری طرف عورتیں۔ کچھ لوگ ساز بجانے میں مصروف تھے اور کچھ روایتی رقص کر رہے تھے۔ آگ کی لپٹوں کے پار وہ مسلسل شازم کو دیکھ رہی تھی۔ دل میں اب کچھ سکون تھا، کیونکہ ان عورتوں نے اس سے معافی مانگ لی تھی، لیکن اب اس کی تمام تر توجہ سامنے بیٹھے اس شخص پر مرکوز تھی، جس نے ایک بار بھی اس کی طرف نظر نہیں ڈالی تھی، جبکہ وہ اپنی نظریں ہٹانے سے قاصر تھی۔ اس کا نرم لہجہ، اس کا لمس، سب کچھ حور کے دل کے موسم بدل رہا تھا۔ اچانک شازم مسکرایا تو اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں اور وہ تیزی سے نظریں پھیر گئی، مگر جیسے ہی اس نے نظریں چرائیں، شازم کی نگاہیں اس پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ اپنے روایتی لباس میں اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس کے سخت دل میں بھی لرزش سی دوڑ گئی۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ کسی لڑکی کے لیے یوں چیخ اٹھے گا یا کسی کی تکلیف اپنی تکلیف محسوس کرے گا، مگر یہ سب اسے حور کے ساتھ محسوس ہو رہا تھا۔ حور نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، نہیں، میں اپنے دل کو اس کی جانب راغب نہیں ہونے دوں گی۔ وہ دہشت گرد ہے، نہ جانے کتنے بے گناہوں کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہیں، میں کیسے اسے اپنے دل میں جگہ دے سکتی ہوں؟ یہ سب عارضی ہے، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ لیکن وہ سوچوں میں الجھی آگ کو تک رہی تھی، جبکہ شازم کی نظریں اس کے حسین چہرے پر جمی تھیں۔ دل ہی دل میں حور نے خود سے کہا، میں تم سے محبت نہیں کروں گی، اور شازم اپنے دل کی سرگوشی سن رہا تھا، میں تمہارا گرویدہ ہوتا جا رہا ہوں۔ اس کی ہیزل بلو آنکھیں حور کی نیلی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، جیسے ان راستوں کے اس کے دل کے راز جاننا چاہتی ہو۔ اتنے میں ایک عورت نے حور کو مشروب کا گلاس پکڑایا، اور حور نے بنا سوچے سمجھے ایک ہی سانس میں پی لیا۔ گلا خشک تھا، مگر اگر وہ عورت اس کی شوق نگاہیں دیکھ لیتی تو شاید ایسا نہ کرتی۔ شازم نے اسے وہ مشروب پیتے دیکھا اور فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر اسے آگے بڑھنے نہیں دیا گیا۔ اس کے ساتھیوں نے زبردستی وہی مشروب اس کے حلق میں بھی انڈیل دیا، جس سے وہ کب سے بچ رہا تھا۔ اس مشروب میں خاص جڑی بوٹیاں شامل تھیں جو حواسوں کو مفلوج کر دیتی تھیں۔ حور کے کہکے اور اس کی خمار آلود آنکھیں دیکھ کر شازم نے غصے سے سر جھٹکا اور تیزی سے اس کے پاس پہنچا، اسے بازوؤں میں سمیٹ کر اٹھا لیا تاکہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس پر بعد میں شرمندہ ہو۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے حسین دہشت گرد؟ وہ اس کا گریبان تھامے اس کے گال پر انگلی پھیرتی مسکرا رہی تھی۔ شازم نے جواب دیے بغیر اسے اپنے قیام گاہ میں لا کر بیڈ پر لٹایا، مگر حور کی زبان تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جواب تو، تم نے مجھے کیوں بچایا؟ تمہاری آنکھوں میں وحشت کیوں نہیں ہے؟ تم نے کیوں کہا کہ تم مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے؟ شازم اس سے دور ہونا چاہتا تھا، مگر حور نے اس کا گریبان تھام کر قریب کر لیا۔ جب تک جواب نہیں دو گے میں جانے نہیں دوں گی۔ تمہارے رویے میں میرا دل تمہاری طرف مائل کر دیا ہے۔ اس کے ہاتھ اس کے کندھوں پر تھے اور شازم کے وجود میں اضطراب پھیل رہا تھا۔ تو تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ شازم نے اس کی اطراف میں ہاتھ رکھے۔ نہیں، لیکن کرنے لگوں گی، اور میں دہشت گرد سے محبت نہیں کرنا چاہتی۔ حور کے صاف کوئی نے اس کے ضبط کو مزید آزمایا، اور اگر یہ دہشت گرد تم سے محبت کر بیٹھے تو؟
उसने उसकी सांसें अपनी सांसों में भरते कहा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? हूर ने धड़कते दिल से पूछा, बहुत। पहली बार मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा, तुम्हारी आंखों में डूब गया, तुम्हारी आवाज़ ने मुझे जकड़ लिया, तुम्हें तकलीफ में देखना बर्दाश्त नहीं हुआ, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत के लिए निकाह किया, लेकिन हकीकत ये है कि मैं खुद तुम्हें चाहता था। उसकी आंखों में तड़प और लबों पर सच्चाई थी। लेकिन तुम दहशतगर्द क्यों बने? हूर ने सवाल किया। जब मेरे माँ बाप को बेकसूर मार दिया गया, मैं यतीम हो गया, अकेला हो गया, तो इस गांव के सरदार ने मुझे अपना लिया और अपनी तरह बना लिया। पर अब मैं चाहता हूँ ये सब खत्म हो जाए, बस तुम और मैं हूँ। उसकी आंख से बहता आंसू हूर की पलकों पर गिरा और उसका दिल कट सा गया। उसने शाजिम के माथे पर बोसा दिया, जैसे उसके जख्मों पर मरहम रखा हो। दोनों एक तिलिस्म में कैद हो गए, जहाँ सिर्फ वो थे, न माजी न हाल। शाजिम ने झुककर उसकी आंखें उसके नकूश पर बोसे छोड़े और फिर उसकी धड़कनों पर लब रख दिए। होश सिसकियां भर रही थी और उसके बदन में बिजली सी दौड़ रही थी। वो इसकी कुर्बत में खुद को बहा रही थी, जबकि शाजिम उसकी सिसकियों में अपनी शिद्दत बढ़ा रहा था, और दोनों अपनी हदूद भूलते ही एक दूसरे में सिमटते जा रहे थे। अपनी गर्दन पर दहकती सांस और अपने गिर्द बंधे एक मजबूत हिसार को महसूस करते हुए हूर ने आंखें खोली तो लकड़ी की छत से नजरें जा टकराईं। कुछ पल वो ख्वाहिब दिमागी से छत को देखती गुजरी, रात के लम्हे याद करने की कोशिश करती रही। जैसे जैसे जहन के पर्दे हटने लगे, सब कुछ किसी फिल्म की मानित सामने आने लगा, तो उसकी आंखें भी यकीनी से फैल गईं। उसे याद आया कि उसने वो मशरूम पिया था, जिसके बाद हवासों पर काबू न रख पाई थी। फिर उस शख्स के अल्फाज, उसके सवालात और वो लम्हे, सब कुछ पल भर में यादों की तरह दिलो दिमाग पर छा गया था। वो सर नफी में हिलाती शाजिम की जानिब मुड़ी, जो उसके गिर्द बाजुओं का हिसार डाले उसकी गर्दन में मुंह छुपाए गहरी नींद में सो रहा था। हूर के दिल में एक अनजानी नमी उतर गई, जैसे वो जान गई हो कि अब वापसी की तमाम राहें खुद ही बंद कर चुकी है। ये शख्स उसे अब कभी जाने नहीं देगा। उसकी मोहब्बत का एतराफ आज भी उसके कानों में गूंज रहा था, जो सुकून भी देता था, लेकिन ये सुकून कैद के मुतरादिफ था। वो सारी जिंदगी इस जिंदान में कैसे गुजार सकती थी? इसी ख्याल के साथ उसने उसका हाथ अपने पहलू से हटाया, बेड से उठी, अपने गिर्द चादर लपेटी और कमरे से निकलने को कदम आगे बढ़ाए, मगर हर कदम किसी अनदेखी जंजीर में जकड़ा महसूस होता था। ये शाजिम की मोहब्बत की जंजीर थी। पलटकर उसने रोते हुए बेबसी से शाजिम को देखा और अगले ही पल उस जंजीर को तोड़ती कमरे से बाहर निकल गई। सुबह होने में वक्त बाकी था और अंधेरा चारों सू फैला हुआ था। हूर ने खौफसदा नजरों से घर के बाहर का जायजा लिया और जंगल की सिमत दौड़ गई। वो पलट कर देखने का भी हौसला न कर सकी, बस यहाँ से उस शख्स की मोहब्बत से फरार चाहती थी। मगर जैसे ही शाजिम ने अपने पहलू से उसकी गैर मौजूदगी को महसूस किया, वो चौंक कर जाग गया। बेड खाली देखकर उसने अपने माथे पर हाथ फेरा और एक दर्दनाक याद की तरह पूरी रात जहन में उभर आई। वो हूर का नाम पुकार कर तेजी से घर से निकला और जंगल की जानिब लपका। जानता था कि वो यही रुख करेगी। आदमी पहले से जंगल के सिर्फ तैनात थे। इसी सिमत भागते उसने हूर की आवाज दी। जंगल में हल्की रोशनी फैल रही थी और हूर उसकी पुकार सुनते पल भर को रुकी, मगर खुद को संभाल कर आगे दौड़ने लगी। दिल चाहा पलट जाए, लेकिन खौफ ने कदम बांध दिए। वो पीछे देखने के बाद फिर भागने ही वाली थी कि एक पत्थर से टकराकर शिकार के लिए खो दिए गए खड्डे में जा गिरी। उसकी चीख बेआबान में गूंजी और शाजिम पागलों की तरह उसकी आवाज के ताकुब में भागा। उसकी बेबस चीखें सुनकर उसका दिल फटने को था। वो आवाज लगाते आगे बढ़ रहा था और हूर खड्डे में गिरते ही अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसकी निगाह सामने रेंगते सांप पर जा ठहरी। सांस रुक गई और वो चीख उठी। शाजिम जो करीब पहुंच रहा था, उसकी चीख सुनते बालों में हाथ फेर गया। खौफ से दिल धड़का। उसकी पुकार सुनते शाजिम कदम तेज करता गया और जब तक खड्डे तक पहुंचा देर हो चुकी थी। हूर की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। पिंडली पर सांप के काटने का निशान नुमाया था। शाजिम तड़पते हुए उसके पास पहुंचा। उसके लबों से जहर चूसता गया, जबकि हूर बेबसी से उसे देख रही थी। आंखों में आंसू की धुंध के पीछे शाजिम की तड़प और इस्तराब नजर आ रहा था, लेकिन वो आंखें पूरी तरह खोल ना पाई और धीरे धीरे बंद हो गई। शाजिम ने जहर चूसते हुए अपनी सांसें खो डाली। जहर की कुछ मिकदार उसके जिस्म में भी सरायत कर गई थी, मगर उससे पहले कि वो खुद ढेर होता, उसने हूर को बाहों में उठाया और वापसी की राह ली। 2 दिन बीत गए। हूर को एक दिन बाद होश आया, लेकिन शाजिम अब तक बेहोश पड़ा था। सांप का जहर बहुत जहरीला था, जो उसके खून में शामिल हो चुका था। हूर रोते हुए उसके सरहाने बैठी रही और जब उसने आंखें खोली तो उसकी दुबकी दुबकी सिसकियां शाजिम के कानों से टकराईं। उसने देखते ही पूछा, क्यों रो रही हो? हूर उसकी आवाज पर उछल गई
اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ شاہزم نے بنا جواب کے دوسرا سوال داغا، کیا اس لیے کہ تم فرار نہ ہو سکی؟ آزادی چاہیے تمہیں، حور کی آنکھوں میں بہتے آنسو نے جواب دے دیا۔ حالانکہ وہ کہنا چاہتی تھی کہ تمہارے لیے رو رہی ہوں، مگر زبان سے نہ کہہ پائی۔ شاہزم تلخی سے مسکرایا اور بولا، کیوں بھاگی تھی تم؟ تمہیں لگا کہ اس غربت کی رات کے بعد میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا اس لیے؟ ہور نے بھرائی آواز میں کہا، میں اس زندان میں نہیں رہ سکتی شاہزم۔ یہ سن کر اس کے دل میں کانٹے اتر گئے، مگر اس نے سخت لہجے میں کہا، چلو، اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر نکاہت نے اسے پھر بیڈ پر گرا دیا۔ ہور نے سہارا دینا چاہا مگر اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، پھر کہا، میں تمہیں واپس بھیج رہا ہوں۔ جانتا ہوں تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، ایک دہشت گرد سے محبت نہیں کرنا چاہتی، اس نے سرد لہجے میں کہا، رخ موڑ لیا۔ ہور نے لرزتی آواز میں پوچھا، اور تمہاری محبت؟ تو اس نے جواب دیا، دہشت گرد محبت کرنے کے لیے نہیں بنے، نہ محبت ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ میں تمہیں بھول جاؤں گا۔ اس کے لہجے کی سختی کے پیچھے دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ حور کا دل ٹوٹ کے بکھر گیا اور وہ جیب میں سوار ہو گئی۔ سبان نے راستہ روکنا چاہا اور کہا، تم اسے نہیں لے جا سکتے، سردار تمہیں مار دے گا۔ تو شاہزم نے برفیلے لہجے میں جواب دیا، وہ ہمارے آدمی رہا کر چکے ہیں، اس لیے اسے لے جا رہا ہوں، اور ویسے بھی اب مجھے زندہ رہنا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تیزی سے جیپ بڑھا دی۔ سبان کے جبڑے بھینچ گئے، جبکہ حور اس کے پہلو میں شدت سے رو رہی تھی، اور شاہزم بار بار اپنی آنکھوں کے سامنے آتی نمی کو ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ نمی دھند نہیں، اس کے آنسو تھے۔ سوات کے ہیڈ کوارٹر کے باہر اس نے جیپ روکی تو حور کی نظریں وہاں تعینات فوجیوں پر جا ٹھہری۔ وہ تڑپتے ہوئے شاہزم کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس نے سبان سے جھوٹ بولا تھا، اور اب جیسے ہی فوجی الرٹ ہوئے، حور نے خوف سے شاہزم کو دیکھا، لیکن شاہزم بغیر ڈرے جیپ سے اترا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے نیچے لے آیا۔ تمام فوجی اسے پہچان گئے تھے، کیونکہ میجر زارو نے تمام ہیڈ کوارٹرز میں ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ سب نے اپنی گنز شاہزم پر تان دی، مگر وہ حور کو ہی دیکھ رہا تھا۔ حور شدت سے روتے ہوئے اس سے لپٹنے لگی اور لرزتی ہوئی التجا کرنے لگی کہ پلیز یہاں سے دور چلتے ہیں، تم اپنی دنیا چھوڑ دو، میں اپنی دنیا چھوڑ دوں گی۔ شاہزم، میں تم سے محبت کرتی ہوں، پلیز یہاں سے نکل چلتے ہیں، یہ لوگ تمہیں مار دیں گے۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ اس شخص کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسے موت کے دہانے پر کھڑا دیکھ کر وہ خود کو مر جاتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ تمام راستے تڑپتی آئی تھی، ایک پل کا بھی سکون میسر نہیں تھا۔ واپس جانا چاہتی تھی، لیکن دل کے اندر کوئی خوشی نہیں تھی، بس بدن کے ہر ریشے میں اذیت اور تڑپ اتر چکی تھی۔ شاہزم نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، دیر ہو چکی ہے جانم، بہت دیر، ہم دونوں کبھی ایک کے نہیں ہو سکتے، اور اب تم مجھ سے دور ہو جاؤ گی، لیکن تمہارے بغیر جینا ممکن نہیں۔ الوداع، اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے ماتھے پر محبت سے بھیگا بوسہ دیا۔ حور نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا، وہ شدت غم سے لرزتے ہوئے روتی رہی۔ تبھی اچانک وہاں سارون کی آواز گونجی، فائر بم! اور اس کے حکم کے ساتھ ہی گولیاں شاہزم کے جسم کو چیرتی چلی گئی۔ حور کے ہاتھ خون سے رنگ گئے۔ شاہزم کا وجود ساکت ہو کر اس سے دور ہوتا گھٹنوں کے بل زمین پر گرا۔ اس کی خونم فون حال میں بھی نگاہیں حور پر ہی جمی تھی۔ فوجی تیزی سے آگے بڑھے اور اسے ڈھلتے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ شاہزم! حور کی روح چیختی ہوئی اس کی جانب لپکی، لیکن زارون نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ دیوانہ وار چیخ رہی تھی، بھائی، بھائی، اسے مت مارو، اس کا خون نکل رہا ہے، بھائی، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، بھائی، اسے بچا لو، اگر اسے کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی، میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گی۔ شاہزم، شاہزم! وہ ہذیانی انداز میں اسے حواس کھو بیٹھی اور زارون کے بازوں میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ زارون نے بے یقینی سے اپنی بہن کے بے ہوش وجود کو دیکھتے ہوئے اسے سنبھالا۔ 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ زارون اپنی بہن کی بکھری حالت کو دیکھ رہا تھا، نہ وہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، اور ڈاکٹر کی خبر سننے کے بعد تو وہ خود بھی خاموش ہو گیا تھا۔ حور نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس سے غصہ آیا، مگر جانتا تھا کہ قصوروار اس کی بہن نہیں تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی بہن اس شخص کے لیے کس حد تک بگڑ چکی ہے۔ مجبوراً اسے نرم ہونا پڑا۔ ایک دن اس نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، حور، وہ زندہ ہے۔ حور نے بے یقینی سے اسے دیکھا تو زارون نے مزید کہا، شاہزم زندہ ہے؟ ہم نے اسے اپنی کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے، جیسے ہی وہ صحت مند ہوگا ہم سب کچھ بتائیں گے، پھر اس کی سزا میں کمی ہوگی، اور ایسا میں صرف تمہارے لیے اور اس ننھی جان کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ میرے نزدیک اس شخص کو کوئی اہمیت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے زارون نے اسے امید تھما دی۔ حور روتے ہوئے بولی، بھائی، مجھے اس سے ملنا ہے، لیکن زارون نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، تم نہیں مل سکتی، کوئی نہیں مل سکتا جب تک وہ اپنی سزا پوری نہیں کرتا، تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ اور گنتی کے دن گزارنے لگی، شاہزم اور اپنے بچے کے باپ کی واپسی کے انتظار میں۔
پھر وہ دن بھی آیا جب جیلر نے شازم سے کہا، چلو شازم، آزادی کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ مسکراتے ہوئے ماضی سے حال میں لوٹ آیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن چہرے پر شکر کا سکون۔ 10 سال بعد قید سے آزادی پاتے ہی اس نے آسمان کی جانب دیکھ کر رب کا شکر ادا کیا۔ تبھی ایک ننھی سی 10 سالہ بچی اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ بابا! شازم بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا، اور سامنے حور کھڑی تھی، سرخ اور نیلے امتزاج کے لباس میں، آنکھوں سے بہتے آنسو اور اس بات میں سر ہلاتی ہوئی۔ شازم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ جھک کر بچی کے نقوش پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ بچی کھلکھلا کر ہنسنے لگی تو اس نے اسے سینے سے بھینچ لیا اور حور کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ حور دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے لپٹ گئی۔ ہم نے تمہیں بہت یاد کیا شازم، اس نے روتے ہوئے کہا۔ تو شازم نے بھی بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، شازم نے بھی اپنی حور کو بہت یاد کیا۔ اس نے اس کے بالوں پر لب رکھے اور زارون کو دیکھا جو کچھ فاصلے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ شازم نے بھی مسکرا کر اسے جواب دیا۔ تقریباً 5 ماہ بعد شازم کو ہوش آیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے تمام راز کھول دیے تھے، گروہوں اور دہشت گردوں کی تفصیلات فوج کو فراہم کر دی، اور زارون کی وجہ سے اس کی سزا میں کمی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ صرف اپنی بہن کی خوشی اور اس کے مستقبل کے لیے زارون نے کیا تھا۔